اللہ نے فرمایا موسیٰ جب ہم ناراض ہوتے ہیں تو ہماری نشانی ہے کہ بارش بے موسم کے کرتے ہیں، اور دوسری نشانی سنو، اللہ نے فرمایا موسیٰ جب ہم اپنے بندوں سے ناراض ہوتے ہیں تو کنجوسوں کو دولت دے دیتے ہیں، بخیلوں کو دولت دے دیتے ہیں۔ کس کو؟ بخیلوں کو۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جب ہم ناراض ہوتے ہیں تو بخیلوں کو دولت دے دیتے ہیں۔ اور تیسری نشانی فرمائی موسیٰ جب ہم ناراض ہوتے ہیں تو نااہلوں کو بڑی بڑی کرسیوں پہ بٹھا دیتے ہیں، بڑے بڑے پد دے دیتے ہیں، بڑے بڑے پد۔ کن کو؟ نااہلوں کو۔ ہائے ہائے ہائے، نااہلوں کو، جو ظلم کرتے ہیں کمزوروں پر، آج کرسیاں ان کو دے دی جاتی ہیں۔ ورنہ معلوم ہے آپ کو کرسیاں کن کو ملتی تھی؟ ان کو ملتی تھی، ان کو ملتی تھی کہ کبھی اگر بات انصاف کیا جائے تو وہ اپنا اور بیگانہ نہیں دیکھتے تھے، چہرہ دیکھ کے انصاف نہیں کرتے تھے، بلکہ مقدمہ سن کے جو اس کی سچائی ہوتی تھی اس کے مقابلے میں اپنا اور غیر نہیں دیکھتے تھے، بلکہ جو قرآن کا فیصلہ ہوتا تھا وہ فیصلہ دیتے تھے۔ اللہ جو فیصلہ دیتے تھے۔ لوگوں یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، اور ابھی وقت اس سے بھی زیادہ خراب آئے گا، اس سے بھی زیادہ۔ ایک وقت ایسا آئے گا، ایسا ایک وقت آئے گا، ایسا ایک وقت آئے گا کہ سانس لینا مشکل ہو جائے گا، بہت خطرناک وقت آئے گا۔ میرے بھائیوں، اپنے اعمال کا جائزہ لے کے اپنے آپ کو سدھار لو۔ نااہلوں کو بڑی بڑی کرسیاں دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ قیامت کی نشانی اور اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے۔ اور ایک آخری نشانی سن لو، اللہ نے فرمایا موسیٰ جب ہم اپنے بندوں سے ناراض ہوتے ہیں تو ان سے سجدوں کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج جو تم ایک ہفتے میں نمازیں پڑھ لے ہو، تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ آج جو تمہاری مسجدیں خالی پڑی ہیں، تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ میرے بھائیوں، آدمی کہتا میں نے نماز نہ پڑھی، تیری کیا اوقات ہے تو نے نہ پڑھی، تجھے تو نیند بھی نہیں آتی اگر نماز چھوڑ دیتا، تیرا رب تجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ تیرا رب اگر تجھ سے راضی ہوتا تو تجھے بنا نمازوں کے سکون نہیں ملتا۔ تیرا رب اگر تجھ سے راضی ہوتا تو بنا سجدوں کے تو لقمے تک نہیں کھاتا۔ ایک بزرگ اللہ والا آنکھ کا آپریشن کرا کے آیا، ڈاکٹر نے کہا جب تک یہ آنکھ ٹھیک نہ ہو جائے تب تک نماز نہ پڑھنا، سجدہ نہ کرنا، نماز میں سجدہ کرے گا تو آنکھ پھر خراب ہو جائے گی۔ لوگوں، اس بزرگ نے دوا تو روزانہ دونوں وقت کی کھایا، لیکن کھانا ایک وقت نہیں کھایا۔ گھر والوں نے پوچھا کہ تو کھانا کیوں نہیں کھاتا ہے، سو کھانے سے کیوں منہ موڑ لیا ہے؟ جواب دیا شرم آتی ہے جب اس کا سجدہ نہیں کر سکتا تو اس کا رزق کس منہ سے کھاؤں؟ شرم آتی ہے، اس کا سجدہ نہیں کر سکتا تو اس کا رزق کیسے کھاؤں؟ شرم آتی ہے۔ اللہ سجدوں کی توفیق اگر چھین لے تو سوچ لینا وہ ناراض ہو گیا ہم سے، اسے راضی کرو۔ اور راضی کیسے ہوگا؟ وہ سجدوں سے ہی راضی ہوگا۔ اللہ کو اگر راضی کرنا سب سے آسان طریقہ سجدے کرو، سجدوں سے وہ راضی ہو جاتا ہے۔ آنکھوں میں اشک لے آؤ، وہ قطرہ اشک کا جو اس کے خوف سے تیری آنکھ میں آیا ہو، میدان محشر میں جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ آج ہمارے حال یہ ہیں، جتنا بھی مل گیا ہم کہہ رہے ہیں ہمیں ملے ہی کیا ہے۔
بہت قیمتی اور کانٹے کی بات بتا رہا ہوں، میری باتوں پہ عمل کرو گے انشاءاللہ تباہ نہ ہوگے۔ یہ سنا ہوگا شراب پی کے برباد ہو گیا، سنا ہے کبھی؟ سنا چچا، ہم نے بہت سنا ہے، شراب پی کے برباد ہو گیا، جوا کھیل کے برباد ہو گیا، سٹا کھیل کے برباد ہو گیا، سنا کہ نہیں سنا؟ لیکن کبھی نہیں سنا ہوگا مسجد بنا کے برباد ہو گیا، مدرسہ بنا کے برباد ہو گیا، حج کر کے برباد ہو گیا، نہیں سنا ہوگا؟ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا مدرسہ بنا کے برباد ہو گیا؟ بلکہ اگر کوئی مدرسہ بنا لے تو لوگ کہتے ہیں مزے آ رہے ہیں مولانا کو، چاہے بیچارہ کیسے بھی چلا رہا، مگر لوگ یہی کہیں گے مزے آ رہے ہیں۔ چلو خیر، تمہاری نظر میں مزے تو آ رہے ہیں، بات ہے کہ نہیں؟ مزے تو آ رہے ہیں بھائی، ٹھیک ہے۔ دین میں خرچ کر کے کبھی برباد نہیں ہو سکتے، دنیا میں خرچ کر کے برباد ہو جاؤ گے، دین میں خرچ کر کے برباد نہیں ہوگی۔ اللہ 70 گنا بڑھا کے 700 گنا بڑھا کے میدان محشر میں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر نے سارا مال 2 حصے کیا، ایک حصہ گھر والوں سے کہا تمہارے لیے، اور کہا ایک حصہ رسول اللہ کے لیے۔ زور سے کہہ دو، سارے مال کا حساب لگا کے آدھا حصہ میرے نبی کی بارگاہ میں لے آئے، اور آج عمر خوش ہو رہے ہیں، آج میرا چندہ سب سے بڑھ جائے گا، آج میرا چندہ سب سے آگے ہوگا، اللہ اللہ، آج عمر کا نام 1 نمبر پہ آ جائے گا۔ لوگوں، ہم تو اگر مقابلہ کرتے ہیں، اگر تو ہم تقابل کرتے ہیں تو کب کرتا میرا نوجوان؟ کہیں ڈانس پارٹی ناچ رہی ہو نا، تو اس میں انعام دینے میں تقابل ہوگا، اس سے بڑھ کے انعام دوں گا۔ ہائے، اگر تقابل کرنا ہے تو نیکیوں میں کر، اگر تقابل کرنا ہے نمازوں میں کر، اگر مقابلہ کرنا ہے قرآن پڑھنے میں کر، اگر مقابلہ کرنا ہے حج کرنے میں کر، اگر مقابلہ کرنا ہے دین پہ عمل کرنے میں کر، دنیا داری میں مقابلہ نہ کر، اگر مقابلہ کرنا ہے تو دین داری میں مقابلہ کر۔ حضرت عمر سوچ رہے سب سے بڑھ جاؤں گا، حضرت ابو بکر صدیق کا نمبر آیا، میرے نبی نے فرمایا ابو بکر کہاں ہے؟ یار غار کہاں ہے؟ جو غار میں میرا یار تھا وہ کہاں ہے؟ یار غار۔ بڑوں میں سب سے پہلا کلمہ پڑھا حضرت ابو بکر نے، سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا بڑے لوگوں میں؟ حضرت ابو بکر نے۔ بڑے سمجھدار تھے آپ پہلے سے ہی، بہت سمجھدار لوگ، پہلے ہی آپ کی باتوں کا اعتماد کرتے تھے، سب کہتے تھے ابو قحافہ کا بیٹا ہر فیصلہ بڑی سوچ سمجھ کے لیتا ہے، اسی لیے تو سب سے پہلے کلمہ پڑھا تاکہ مکہ والے یہ نہ کہہ سکے کہ محمد میں تو بے وقوف ایمان لا رہے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر نے کلمہ پڑھا تو سارا مکہ کہہ رہا تھا ارے ابو قحافہ کا بیٹا کلمہ پڑھ لیا ہے، محمد کی باتوں میں دم نظر آتا ہے، دم نظر آتا ہے، ابو قحافہ کا بیٹا کلمہ پڑھ لیا، اس لیے کہ ابو بکر بڑے سمجھدار شخصیت کا نام تھا۔ میرا ابو بکر کہاں ہے؟ یار غار کہاں ہے؟ نبی نے فرمایا، جب اتنا کہا تو حضرت ابو بکر پوٹلی لے کے حاضر ہیں، سر پہ پوٹلی رکھی، حضرت ابو بکر لبیک یا رسول اللہ، غلام حاضر ہے آقا۔ نبی نے فرمایا ابو بکر چندہ لائے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ لے کر کے آیا ہو۔ سارے صحابی اپنا اپنا چندہ پیش کر کے کھڑے تھے، حضرت عمر اپنا چندہ پیش کر کے کھڑے تھے، حضرت ابو بکر سے کہا چندہ لاؤ، لا کے پوٹلی نبی کے قدموں میں رکھ دی۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر کیا لائے ہو؟ عرض کی آقا گھر کا سارا مال اکٹھا کر کے آپ کے قدموں میں لے آیا ہو، مسالہ پیسنے کا پتھر بھی لے آیا، رات میں جلانے کا چراغ بھی لے آیا، اوڑھنے کی چادر بھی لے آیا، بچھانے کا بستر بھی لے آیا، یا رسول اللہ چٹائی بھی لے آیا، آقا میرے گھر پہ جتنا بھی سامان تھا سب لے آیا۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ سارا مال آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہے، اپنے گھر والوں کی زبان پہ اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، بس میرے گھر والوں کی زبان پہ اللہ اس کے رسول کا نام تھا، اور سارا مال آپ کی بارگاہ میں لے آیا۔ بڑے بڑے امیروں کے اتنے نام نہیں ہیں جتنا نام میرے ابو بکر کا ہے، بولو نا سبحان اللہ۔